تو میں نے آپ سے کہا کتنے لوگ ہیں؟ اللہ یاری کوئی ہرا سکا اس کو؟ ہمارے جوابات، ہمارے ایک ہی سوال ابھی تک جواب نہیں آیا، صرف فون پہ بات کی، مناظرہ کا ابھی تک مناظروں کے چیلنج نہیں ہے بھائی سے ہوتے، اس نے کہا صرف ایک روایت لے آؤ، یہ آج میں تمہیں بتا دوں کہ جس میں صحابہ کو کافر کہا ہو، اماموں سے لے آنا بعد میں بات کریں، ایک ہے خبر اور ایک ہے کافر، اس میں فرق یاد رکھا، روایتوں میں دو چیزیں، مرتد ہو گئے تھے یہ خبر ہے، اور اس روایت کو انہوں نے ارتداد کفر میں بھی نہیں ڈالا، کافر کا لفظ یاد رکھنا، ادھر یہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک روایت لے آؤ جس میں یہ لکھاؤ کہ اماموں سے کہ کافر، ابھی تک جواب نہیں، ہاں لے آئیں گے، کہہ رہے تمہارے اپنے مصدر سے ثابت کر، مسئلہ ہمارے مسائل سے کیا تھا، جواب نہیں ہے ابھی تک۔ چلو آگے میں بتاتا ہوں، فرار عثمان پہ باتیں کرتے ہیں لوگ، اب اگر دلیل پر آ جائے تو تم جو قرآن پڑھتے ہو حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو حضرت عثمان پہ بات کرتے ہو خود بخود ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، باتیں چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پاس مصحف موجود جو جمع ہوا قرآن ہے وہ کس کا ہے؟ یہ ترتیب عثمانی ہے، قرآن تو حضور پہ نازل ہوا مگر ترتیب عثمانی رائج ہے پوری دنیا میں، تو جو حضرت عثمان پر بات کرے گا تو کس پہ بات کرے گا؟ آپ قرآن سے جو روایت ٹکرائے اور اگر درجے پر آ جائے تو دلائل میں تم سب فیل ہو جاؤ گے، ایک سے روایت ہے ایک سے قرآن ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک سے روایت آ رہی ہے ایک سے قرآن آ رہا ہے، تو معیار تو قرآن ہے، قرآن پر پھرکا جاتا ہے روایتوں کو، روایتوں سے نہیں پرکھا جاتا، قرآن پر، قرآن سے پرکھا جاتا، کون سی روایت قرآن سے ٹکرائے گی وہ رد ہے۔ اچھا جی، پھر بیت رضوان میں کیا فرمایا حضور نے؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ سب کے ہاتھ کا ہاتھ ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت علی کا ہاتھ تھا، صحابہ سب کی، یہ صحابہ کے دور میں ہو رہا ہے، یہ خود ان کی سنت، وہ کیسے مخالف ہو سکتے تھے؟ یہ سنت، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ آخری ہاتھ کس کا ہے؟ یہ عثمان کا ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اس پر میرا ہاتھ ہے، جس ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ فرمایا اور اس ہاتھ پر تو اللہ کا کلام بھی انہی کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی افواہ یا غلط خبر پہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بیت رضوان اس پہ ہوا ہے، یہ بھی ایک اصول، لیکن جب تحقیق ہو جائے تو بات کو پیچھے چھوڑ دیا کرو، اسی پہ نہیں رہا کرو، حضور نے بیعت لی ہے قتل عثمان، یہ سب اصول ہمیں اس بیعت رضوان سے ثابت ہو رہے، مگر میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ تم لوگوں سے سوال کروں گے کہ اس میں حکمت ہے، بہت بڑے بڑے وہ بنتے جواب دو کہ اس میں کیا کیا راز ہے، ہم دیں گے، ابھی پہلا راز تو تمہیں بتا دیا، چلو یہ تمہارے لیے، تم چلے جاتے ہو تو دشمن کی، جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا اور جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جا کے صفائیاں بیان کرے، تم استغرار کو اور فرار کو نہیں سمجھتے، فرار کی وجہ استغراق تھی یا خوف تھا؟ اگر فرار کی وجہ خوف تھا تو پھر اپنی خلافت کو قربان کر نہیں کیا لیکن اپنی جان دے دی، ادھر خوف کیوں نہیں کیا؟ ان باغیوں کو کیوں نہیں مارا؟ اگر خوف تھا تو یہ 44 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکمرانی کی فتوحات کیسے ہو گئے؟ بہادر قوم کے لوگ بھی بہادر ہوا کرتے ہیں، ان کا بادشاہ بہادر ہوتا ہے تو نیچے قوم بہادر ہے، فتوحات اسی بادشاہوں کے ہاتھ سے ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، جن کی فوجیں بہادر اور بادشاہ بزدل ہو وہ فتوحات کبھی نہیں کر سکتے، اور جن کے بادشاہ بہادر اور فوج کمزور ہو فتوحات کر لیتے۔ عثمانی سلطان محمد فاتح ہے تو نام والے عثمانی ہے نا، 600 سال حکومت کر کے گئے، یہ تو نام کا عثمان ہے، نام کا اثر تو مانو، سلطنت عثمانیہ یعنی خلافت عثمانیہ، سلطان محمد فاتح کے قصے دیکھ لو، وزیر کہتے تھے نہیں ہوگا، فوج کہتی تھی نہیں ہوگا، ایسے ڈٹ جاتا تھا، یہ تو عثمان کے نام کی اولاد ہے جو ان کی نسل میں سے نہیں ہے، ان میں اتنی بہادری تھی۔ ارطغرل غازی کا بیٹا ہے عثمان غازی، نام کیا رکھا تھا؟ ترک نسل سے تھا، اس کا نام عثمان ہے، اسی سے یہ سلطنت قائم ہوئی خلافت عثمانیہ، وہ بزدل تھا، نام کا تو اثر مانو، قسطنطنیہ اس نے فتح کیا ہے، عثمان
کا نام جس پہ رکھا گیا سلطنت پہ وہ قسطنطنیہ کے فاتح. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا اثر. نام کا اثر دیکھو. بغاوت ہوئی ان کے دور میں، تلوار نہیں اٹھائی. بغاوت ہوئی عثمانیوں کے دور میں، تلوار نہیں اٹھائی. نام کا اثر بتا رہا ہوں. بغاوت ہوئی حضرت عثمان کے دور میں، مدینے میں خون نہیں بہاؤں گا، فتنوں کا دروازہ یہ میں نہیں کھولوں گا، 40 دن آپ پہ سب کچھ بند، پرواہ نہیں ہے. آپ کو شہید کر دیا مگر آپ نے ایک لفظ ان کو نہیں. عثمانیوں کی خلافت میں جب یہ آیا، عرب اٹھ کھڑے ہوئے سعودیہ کے اندر، ساری سعودی آل سعود کری، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، صرف معاہدہ کیا اور وہاں سے چلے گئے. مدینے میں خون ریزی نہیں کی، کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ یہ ہوتا ہے نام کا اثر. کس کا اثر ہے؟ عرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو تسلیم کرو. تم آج تک تو جا کے ادھر حضرت عثمان پہ جا کے کہیں گے حضرت علی، حضرت حسین، یہ نام لینا شروع کر دو. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، عاشق اصل والے بنو اہل بیت کے، وہ والے نہیں بنو کہ کربلا میں ان کو تنہا چھوڑ دیا انہی عاشقوں نے بلا کر. ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ حسین کے ساتھ نہیں، مختار سقفی کے ساتھ. مختار سقفی کے ساتھ پورا کوفہ کھڑا ہو گیا، پورا عراق کھڑا ہو گیا، مگر حسین کے ساتھ کربلا میں کوئی کھڑا نہیں ہو، کسی وجہ سے بھی کھڑا. لیکن سب نے تنہا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ لہٰذا آپ لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ آج کل کے جو ہے نا عاشق بہت ہوتے ہیں. ہمیں شروع سے پتا ہے کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ ہے. ہمارے نام کا کھاؤ گے، ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہو، ہمارے عاشق بن کر آؤ گے مگر ہمارے نہیں ہوگے، یہ ہمیں پتا ہے. یہی فرق ہے. ہم نے اللہ نے محتاج نہیں کیا ہوتا. اثر ہے کہ نہیں ہے ان چیزوں کا، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ چیز دی کہ نہیں دی. تو ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بتا دیجیے. تو